آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ پاک کے عدل کی مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ عرض کیا، مولا تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا، چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے، جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے کہیں چھپ کر بیٹھے اور انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں وہاں ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔ وہ دریا کے پاس آ کر رکا، اپنا پیسوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، دریا کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پیسوں کا تھیلا جو اس نے ایک طرف رکھا تھا وہ اٹھانا بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ وہاں آیا، اس نے تھیلا دیکھا، اس کے اندر پیسے دیکھے تو تھیلا اٹھا کر گھر لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اندھا بوڑھا وہاں پہنچا، اسے آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ اس نے دریا کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گیا۔ اتنے میں وہ امیر شخص جس کا تھیلا تھا، جب اسے احساس ہوا کہ میں تھیلا تو دریا کے کنارے ہی بھول آیا ہوں، تو وہ دوبارہ واپس آیا۔ یہاں صرف یہ اندھا بوڑھا ہی تھا۔ امیر شخص نے بوڑھے سے پوچھا، کیا تم نے یہاں میرا تھیلا دیکھا ہے؟ بوڑھا بولا، میں تو اندھا ہوں، میں نے کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ تو وہ امیر شخص کو غصہ آیا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہی تھیلا اٹھایا ہے، جلدی سے بتاؤ تھیلا کہاں ہے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بوڑھا منت سماجت کرنے لگا کہ بھائی میں نے تھیلا نہیں دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ اس امیر شخص نے بوڑھے کی ایک نہ سنی اور غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا انصاف ہے، بوڑھے شخص کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ فضول ہی میں مارا گیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہی میرا انصاف ہے۔ معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے کتنا عرصہ اس مزدور آدمی کو مزدوری نہ دی۔ تھیلے میں جو رقم تھی اصل میں وہ مزدوری ہی کے پیسے تھے جو اس امیر شخص نے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس مزدوری کی کمائی بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی۔ جو بوڑھا تھا اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا، آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا۔ یوں مزدور کو اس کی مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ پاک عدل و انصاف۔ اس سے پتہ چلا اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا۔ بعض دفعہ جو لوگوں کو بظاہر ظلم لگ رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں بندے کے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہوتی ہے جس کا اسے بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں اسی آیت سے متعلق سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے، الست تمرض، الست تنصف، الست تحزن، الست تصیبک اللأواء، یعنی کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا، کیوں نہیں، یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، پس یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے۔